اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اپنا مضمون کل میں جہاں سے چھوڑا تھا فتح مکہ عرض کر رہا تھا۔ جب کفار کو یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہ حملہ کرنے والے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک کھلبلی مچی اور ہر وقت وہ اس سوچ میں رہتے تھے کہ کیا معلوم کس وقت حملہ ہو جائے۔ رات کو بہت بڑی آگ مختلف خیموں میں دیکھی تو مکے سے ابو سفیان اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ یہ 3 آدمی پتہ کرنے کے لیے مکے سے بحیر آئے۔ اللہ کے نبی کے پہرے داروں نے ان کو پکڑ لیا اور اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آ نکلے اور ابو سفیان کو کہا کہ اللہ کے نبی ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہیں اور تم سب کی گردن مار دیں گے، بہتر یہ ہے کہ تم امن لے لو، اسلام قبول کر لو اور پناہ لے لو۔ ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خچر کے پیچھے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس طرح وہ خیموں کے پاس سے گزرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں پہ خیمہ تھا انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور تلوار نکال کر اس کے پیچھے بڑھ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خچر کو ایڑی لگائی، دوڑا دیا اور حضرت عمر ان کے پیچھے دوڑے اور اس طرح حضرت عباس ابو سفیان کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچ گئے اور پیچھے حضرت عمر بھی تلوار لے کے پہنچ گئے اور آتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس مشرک کی گردن مار دوں، ہمارا ایسے کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ یہ بچ سکے، یہ خود ہمارے ہاتھ آ گیا ہے۔ اس بات پہ حضرت عمر بار بار یہ بات اللہ کے نبی کو کہہ رہے تھے اور یہ بات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی ناگوار گزری اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ اے عمر، اگر تیرے خاندان کا کوئی آدمی ہوتا تو تو اس طرح ضد نہ کرتا اس کی گردن مارنے کے لیے، یہ چونکہ ہمارے خاندان میں سے ہے اس لیے تو بار بار اللہ کے نبی سے یہ عرض کر لایا کہ مجھے حکم دیجیے گا میں اس کو قتل کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی کے چچا، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوئی کہ میرا باپ اسلام قبول کرتا، وہ اس لیے کہ تمہارا اسلام قبول کرنا نبی کو بہت پسند تھا، اس لیے مجھے بھی اپنے باپ سے بھی زیادہ پسند ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ یہاں سے ایک تھوڑی سی رشتہ داری عرض کرتا چلوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی کے چچا 10 تھے، ان 10 چچوں میں سے 2 چچے اسلام قبول کیا، 2 چچوں نے۔ ان 10 چچوں میں سے ایک چچا آپ کا حارث تھا، ایک چچا زبیر تھا، ایک چچا ابو لہب تھا، ایک چچا زرار تھا، ایک چچا اجل تھا، ایک چچا مقوم تھا، ایک چچا حمزہ تھا، ایک چچا ابو طالب تھا، ایک چچا عباس تھا۔ یہ آپ کے سارے 10 چچے بنتے ہیں، یہ 10 چچے تھے اور حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے ان کے بھائی تھے۔ باقی جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ 4 چچا زندے تھے، ابو لہب زندہ تھا، ابو طالب زندہ تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے
اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ زندہ تھے، باقی آپ کی نبوت سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان 4 چچوں میں سے پھر 2 چچوں نے اسلام قبول کیا، ابو لہب نے نہیں کیا، بہت دشمنی کی، اور ابو طالب نے بھی امداد تو بہت کی، لیکن آخری دفعہ کلمہ بعض مورخوں کے مطابق کلمہ نہیں پڑھا، لہذا 2 چچے یقینی مسلمان ہوئے۔ ان چچوں میں سے یہ حضرت عباس آپ کے چچا تھے۔ اب انہوں نے جو حضرت عمر کو کہا کہ اگر تمہارے خاندان کا آدمی ہوتا تو تم اتنی ضد نہ کرتے، یہ ہمارے خاندان کا آدمی ہے۔ ابو لہب، یہ ابو سفیان کہاں پہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے کہاں سے ملتا ہے؟ یاد رکھیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پشت ہیں، جو پیڑھیاں جن کو اردو میں پنجابی میں کہتے ہیں، یہ عدنان تک صحیح ہیں بخاری، امام بخاری کے مطلب کہنے سے۔ اور آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ، ان کے والد کا نام عبد المطلب 2، اور ان کے والد کا نام عبد مناف، اور ان کے والد کا نام ہاشم 3، اور ان کے والد کا نام عبد مناف 4، اور ان کے والد کا نام قصی، یہ 5ویں پیڑھی ہوئی، 5ویں پشت ہوئی، اور 6ٹھی پشت کلاب ہے، اور 7ویں پشت مرہ ہے، اور 8ویں پشت جو ہے وہ قاب ہے، اور 9ویں پشت لوی ہے، اور 10ویں پشت جو ہے وہ غالب ہے، اور 11ویں پشت فیر ہے۔ اس کا لقب قریش تھا، فیر کا لقب قریش تھا۔ جتنے بھی خاندان اس کے بعد اس میں سے بنے وہ سارے کے سارے قریشی کہلاتے ہیں۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی پشت میں جا کے ملتے ہیں؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں پشت سے جا کے ملتے ہیں، وہ قاب ہے۔ قاب کے 3 بیٹے تھے، ایک اس کا بیٹا مرہ تھا، ایک اس کا بیٹا حیسس تھا، اور ایک بیٹا عدی تھا۔ اس عدی خاندان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عدی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اب آتا ہوں میں ابو سفیان کے متعلق۔ ابو سفیان جو تھے وہ عبد مناف جو چوتھی پشت ہے، وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی پشت سے جا ملتے تھے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا ان کا نوفل تھا، ایک بیٹا عبد شمس تھا، اور ایک بیٹا مطلب تھا، اور ایک بیٹا ہاشم تھا۔ ہاشم کی نسل سے اللہ کے نبی ہیں۔ تو ان میں سے جو عبد شمس تھا اس کا بیٹا امیہ تھا، اور امیہ کا بیٹا حرب تھا، اور حرب کا بیٹا ابو سفیان تھا۔ لہذا چوتھی پشت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان مل جاتا تھا، اور حضرت عمر جو ہیں وہ 8ویں پشت سے جا کر ملتے ہیں۔ اس لیے آپ کے چچا نے فرمایا کہ یہ تو ہمارا قریبی آدمی ہے ہمارے خاندان کے، اور تم تو بہت دور ہو، تمہارے خاندان کا کوئی آدمی ہوتا تو تم اتنی ضد نہ کرتے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو تاریخ سے واقف نہیں ہے کہ ابو جہل آپ کا چچا تھا۔ ابو جہل آپ کی پشت میں کہاں سے ملتا ہے؟ ابو جہل مرہ جو تھا، میں نے کیا کہ قاب 8ویں پشت، اور اس سے پہلے مرہ جو تھا وہ 7ویں پشت، اور مرہ جو تھا اس کا مرہ جو تھا اس کے قاب کے 3 بیٹے تھے۔ مرہ بیٹا تھا ایک، اور دوسرا بیٹا آپ کا جو تھا وہ حسیس تھا، اور تیسرا بیٹا یقظہ تھا۔ یقظہ جو ہے اس کا بیٹا، یقظہ کا بیٹا بنی مخزوم تھا، اور مخزوم ابو جہل ہے۔ ابو جہل اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح صحابہ جو ہیں، حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں، وہ آپ کی 7ویں پشت سے وہ بھی آپ کو جہاں سے ابو جہل جس پشت سے ملتا ہے اسی پشت سے حضرت ابوبکر صدیق ملتے ہیں۔ بنی تمیم بھی اسی پشت میں ہے۔
تو اس طرح یہ حضرت عباس آپ کے چچا تھے، اور یہ مکالمہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ اسی لیے حضرت عباس نے کہا۔ اب ابو سفیان کے متعلق حضرت حمزہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیڈر ٹائپ آدمی ہے، اسے کچھ وقت دیجئے۔ تو یہ چونکہ نیا نیا اسلام اس نے قبول کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا مکے کا جو آدمی اس کے گھر میں گھس جائے گا اسے بھی پناہ ملے گی۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ میرے گھر میں کتنے آدمی گھس سکتے ہیں، چھوٹا سا گھر ہے، بڑا گھر ہو سارا مکہ تو نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا جو آدمی حرم میں پناہ لے گا اسے بھی امن دیا جائے گا۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم بھی کتنا ہے، سارا گاؤں تو اس میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا ہاں جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن ہوگا، اسے بھی پناہ دی جائے گی۔ اب اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بات یہ ہے کہ اب اس بات میں کچھ وسط ہے۔ تو اس کو یہ 3 اعزاز دیے گئے، یہ 3 اعزاز لے کے یہ واپس مکے آیا۔ اہل مکہ کو اب اس نے یہ بات بتائی کہ اللہ کا نبی بہت بڑا لشکر لے کے آ گئے ہیں اور ہم بچ نہیں سکیں گے، اسی میں خیریت ہے کہ ہم اسلام قبول کر لیں۔ اس کی بیوی ہندا تھی، ہندا اس کا نام تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو کہتے ہیں وہ اس سے لڑنے لگی کہ تو اتنا بزدل ہے کہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اس نے مجلس میں کہا کہ لوگوں میری بیوی سے دھوکہ نہ کھانا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہیں، اگر ہم نے اسلام قبول نہ کیا تو مکہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب اس نے یہ مکے میں اعلان کر دیا۔ اللہ کے نبی اب مکے میں داخل ہوتے ہیں اور 2-3 طرف سے داخل ہوتے ہیں۔ ایک طرف سے حضرت خالد بن ولید کو کچھ لوگ دے کے، کچھ صحابہ دے کے ایک طرف ان کو بھیجا، دوسری طرف حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ مکے میں خون ریزی نہ ہو۔ لیکن قریش نے کچھ اوباش بدماش لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے، اس لیے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ کچھ مٹھ بھیڑ ہوئی، لیکن انہوں نے بھی مجبور ہو کر تلوار اٹھائی، تو مسلمانوں کے بھی 2 آدمی یہاں پہ شہید ہو گئے، اور بنو بکر کے تو 12 کہتے ہیں، بعض 20 کہتے ہیں لوگ مارے گئے۔ بہرحال اللہ کے نبی کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو شاید ایسا ہی منظور تھا۔ اب اللہ کے نبی خانہ کا سیدھے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں پہ غسل فرماتے ہیں، اور وہاں پہ 8 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ، بعض کہتے ہیں کہ وہ چاشت کی نماز تھی، نماز ادا فرماتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ فتح کے شکرانے کی نماز تھی، واللہ عالم۔ اور 8 رکعت ایک سلام کے ساتھ۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ 8 رکعت سے زیادہ کوئی آدمی ایک سلام کے ساتھ نوافل پڑھے گا تو وہ مکروہ ہوں گے۔ اب وہاں سے اللہ کے نبی کو وہاں سے آپ کو صفا پہ آئے، اور کو صفا پہ آپ کا پہلے خیمہ صحابہ نے لگایا ہوا تھا، وہاں پہ آئے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ دعا مانگنے لگے۔ لمبی دعا آپ نے مانگی، اور 7 مہاجرین صحابہ بھی نیچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر ہے، یہاں پہ آپ پیدا ہوئے، اتنا عرصہ گزارا، یہ ان کی زمین ہے، اب شاید یہ یہاں ہی رہ جائے، مکہ تو فتح ہو گیا ہے۔ یہ آپس میں مہاجرین آپس میں باتیں کرنے لگے، اور ان کے اندر یہ غم پیدا، یہ انصار باتیں کرنے لگے، اور ان کے اندر یہ غم پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی ہم میں سے نکل کر اپنے پرانے رہائش گاہ میں یہاں ہی نہ اپنے پرانے شہر ہی میں رہنا شروع کر دیں۔ تو یہ وہ باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے دعا کے بعد ان کی باتیں آپ نے نہیں سنی تھی، لیکن وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم نے یہ اور یہ باتیں کی ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ باتیں کی ہیں، اس لیے کہ پروانے جو ہے ان کو شمع سے دور کر دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتے۔ آپ نے فرمایا انصار تمہاری زندگی میری زندگی
تمہاری موت میری موت۔ آپ نے جب انسان نے یہ باتیں سنی تو سارے کے سارے انسان رونے لگے۔ یہ تھا اللہ کے نبی کے ساتھ محبت اور پیار۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے کے خانہ کعبہ میں آئے۔ اب تھوڑا سا وقت میں 2-3 منٹ لوں گا۔ ہاں ہیں اب خانہ کعبہ میں آئے۔ خانہ کعبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چابی مانگی خانہ کعبہ کی۔ چابی کس آدمی کے پاس تھی؟ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ آپ نے اس سے چابی مانگی تھی جب آپ مکے میں تھے، تو اس آدمی چابی دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان سے چابی لی، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، اور اندر آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 آدمی آپ کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے۔ آپ دروازے سے داخل ہوئے، سیدھی دیوار جو دروازے کے سامنے تھی، 3 ہاتھ اس سے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نے نماز ادا کی۔ ظاہر نوافل ہو گئے، ادا فرمائے۔ ایک طرف دائیں طرف ایک پلر تھا، آپ کا ایک ستون تھا، 2 ستون بائیں طرف تھے اور 3 ستون پیچھے تھے۔ آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے چاروں کونوں میں توحید اور تکبیر کی آوازوں سے خانہ کعبہ کو منور کیا، اور خانہ کعبہ کے اندر جتنے بھی بہر بت سے سارے کے سارے بتوں کو پہلے ہی خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی سارے کو نکال دیا تھا۔ اور جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ کفار نے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی فوٹو بنائی ہوئی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں فال نکالنے کے وہ تیر پکڑوائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم ان پیغمبروں نے کبھی بھی فال کا کام نہیں کیا۔ خانہ کعبہ کو صاف کر دیا گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے میں آئے، دونوں خانہ کعبہ کے دروازوں کو جگاٹھوں کو ہاتھ میں پکڑا، اور سامنے مطاف میں بے شمار لوگ تھے، مکے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سارے مسلمان نہیں تھے، کافر بھی تھے، ملے جلے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی طرف آپ مخاطب ہوئے۔ آپ نے فرمایا، کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے، آپ بڑے کریم ہمارے بھائی ہیں، آپ ہم سے اچھے ہی سلوک کریں گے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ میں تمہارے ساتھ آج وہ سلوک کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، اور تم سب آزاد ہو۔ اور اس کے بعد اذان کا وقت ہو گیا تھا، ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال اذان دو، اور خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دی۔ یہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم پتھروں کو پوجتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں، تو تم نے بھی خانہ کعبہ بت بنا رکھا ہے، اس کے پتھر کو تم بھی چومتے ہو، حجر اسود کو چومتے ہو۔ تو فقہاء نے جواب دیا کہ جس کی عبادت کی جائے، جس بت کی عبادت کی جائے، اس کے اوپر کھڑا نہیں ہوتے۔ حضرت بلال کو خانہ کعبہ کے اوپر حکم دیا گیا تھا کہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ آپ نے اذان دی تو پیچھے دور 3 کفار کے سردار، ابو سفیان اور دوسرا عطا بن اسید اور تیسرا حارث بن ہشام، یہ 3 سردار پیچھے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے شکست خوردہ تھے۔ جب اور کوئی معاملہ ہو تو یہ چودھری بڑے بڑے سردار آگے بیٹھتے ہیں، جب کوئی ذلت کا معاملہ ہو تو چھپتے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے دور، آپس میں گفتگو آہستہ آہستہ کر رہے تھے۔ اس نے اسید نے کہا، عطا بن اسید نے کہا کہ اللہ نے میرے باپ کو بچا لیا، اگر آج وہ زندہ ہوتا تو یہ ناگوار آواز جو اذان کی تھی، یہ ناگوار آواز نہ سنتا۔ اور اس نے حارث بن ہشام نے کہا، اگر یہ آدمی سچ مچ سچا ہوتا تو میں اسلام قبول کر لیتا۔ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا، اگر میں نے کچھ کہا تو یہ جو کنکر پڑے ہوئے ہیں یہ اس کو بتا دیں گے۔
اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے ان کی یہ بات بتلا دی گئی۔ اللہ کے نبی دور سے دروازے سے نیچے اترے اور تشریف لائے اور ان کے پاس آیا، آپ تشریف لائے اور کہا، اور آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے باتیں کی اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتا دی ہے۔ تو حارث بن ہشام کہنے لگا، اللہ کی قسم ہماری باتیں جو ہم نے کی ہے ساتھ والے بھی نہیں سنی ہوں گی، آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں اور ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ واخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔